الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا کی سب سے عظیم شخصیت جس کو مسلمان اور صحابی رضی اللہ عنہ ماننا ہم مسلمانوں کے عقیدے میں شامل ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھے، اور اللہ نے ان کا تذکرہ اپنے بندوں میں فرمایا جن سے اللہ راضی اور خوش ہے۔ چنانچہ بدر تک ہم پہنچے تھے، اور بدر کے میدان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی رائے پر جب میدان جنگ کی تبدیلی کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ایک پختہ زمین پہ تشریف لائے تو کفار مکہ وہاں بھی جم چکے تھے اور یہاں پر یہ بھی جم گئے، اور یہ چونکہ پہلے پہنچے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے پانی کے تمام چشمے اپنے قبضے میں لے لیے تاکہ کفار مکہ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ پانی جیسی بنیادی ضرورت سے تم محروم ہو جاؤ گے، اور اگر ہم چاہیں تو منع کر نہ لڑو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ یہ جنگ اب ہونی، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں کا ایک گروہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت ان جیسوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ مکہ میں سخت حالات سے گزر چکے تھے اور ابھی تجارت کا آغاز ہوا تھا، تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ اب ہم ذرا دم لیں، سکون کا سانس لیں، لیکن نہیں پتا تھا کہ پھر یہ مشکل آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر لڑائی ہوگی۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، دنیا میں جس نے برباد ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، دلیل کے ساتھ تباہ ہو۔ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور دنیا میں اگر کسی کا وجود باقی رہنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر رہنا چاہیے۔ اس قوم کو چاہیے کہ اپنے وجود، اپنا رہنا، ایگزسٹ کرنا اس میں دلیل سے ثابت کرے کہ ہم اس قابل ہیں کہ باقی رکھے جائیں، اور جن کو ہم نے مٹانا ہے اس کی دلیل بھی تمہارے سامنے ہوگی کہ انہیں کیوں مٹایا جائے۔ تو اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رہنے کا جواز پیش کیا کہ اللہ ہم کیوں باقی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق جب بھی مشکل وقت آتا تھا وہ نماز پڑھنے لگتے تھے، نماز شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور بار بار یہ فرماتے رہے کہ انجز لی ما وعدتنی، اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے مجھ سے کہ آپ میری مدد کریں گے اسے آج پورا کر دیں۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا روئے کہ آنسوں سے زمین تر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی، اور مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوا، میں نے دونوں
سے پکڑ کے اٹھا لیا. میں نے کہا انہوں سے ينجزنك ما وعدت، اس نے وعدہ کیا ہے نا یقیناً وہ وعدہ پورا کرے گا. اللہ کے رسول چھوڑ دے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل اللہ کی محبت، اس کی فتح، اس کا وعدہ، اس میں جو ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے وہ تھی اللہ کے ساتھ. اور بار بار عرض کر رہے تھے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما دے، اپنے وعدے کو پورا فرما دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، کھڑا کیا اور کہا یقین مانے اللہ آپ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عمر یہاں پہ فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کی لاش پڑے گی، یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوئی ہوگی. اور پھر جب میدان جنگ شروع ہوا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اگلے دن آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لے رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ کافروں کی تلوار کی زد میں آ جاتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب جانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، پیغام بھجوایا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آئے، آپ نے بٹھایا اور آپ نے کہا متقی بنفسی، ابوبکر ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، ابوبکر ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے. اب یہاں پر اگر آدمی سوچے کہ وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اللہ کے بھروسے میں چلے جاؤ، لڑو اور شہید ہو جاؤ، یہ ہو جائے اور کوئی پرواہ نہیں، کیوں نہیں ہوا کرتا. دنیا میں جتنے بھی یہ بڑے بڑے کام ہیں نا، یہ سارے ٹیم ورک ہیں، سارے کچھ لوگوں نے مل کے اسے انجام دیا ہے. اگر لوگوں کی یوں ناقدری کرنے لگے امیر مملکت اور امیر اور سربراہ اور لوگوں کو یوں ہاتھ سے سلپ کرنے لگے تو ہو چکے گا. اس کی ایک فرق جسے کہتے ہیں نا ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک آدمی قابل عزت، قابل تقریم، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اور اس کی تربیت کرنا، یہ نبوت کا ذوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے ابوبکر لڑ رہا ہے اور ابوبکر کو جانے دو. یہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبدالرحمن بن ابوبکر کہتے ہیں میرے والد آ گئے اور اتنا آگے آ کے ہم لوگوں سے لڑنے لگے کہ میں اس زمانے میں کفار مکہ کی طرف سے آیا تھا، میری تلوار کی زد پہ آ گئے اور میں چاہتا تو اپنے والد کی گردن اتار دیتا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنا اور انہوں نے کہا عبدالرحمن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے نا تو تم نے باپ کا احترام کیا، میں بالکل شفقت نہ کرتا اور اڑا دیتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو دین کا مخالف ہے، ہماری پہلی پرائورٹی اللہ کا دین. یہ انہیں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اپنے پاس روک لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک چادر تھی، اسے تانا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ میں کھڑے ہو کے لڑاتے رہے. چند گھنٹے کی یہ لڑائی تھی جس نے پوری دنیا کی تقدیر بدل دی اور بدر والوں کی غلبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، اتنے روتے جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ ان شئت لم تعبد، اگر اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت آج کے بعد دنیا میں نہ کی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ہو جائے. اللہ اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ دنیا میں آئندہ اسلام نہ رہے، آپ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیری عبادت باقی نہ رہے تو پھر اللہ جو تیرا جی چاہے کر دے، جو تیری مشیت ہے بس وہ سب سے مقدم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی یہاں تک کہ کفار مکہ نے شکست کھائی. یہ سارا طرح سے حقیقت سیرت کا حصہ ہے. اللہ کی توفیق کبھی ہوئی تو سیرت میں بتائیں گے کہ کیا کیا وہاں ہوا. اور پھر قیدی پکڑے گئے اور جب یہ لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا جملہ یہ فرمایا، آپ نے کہا وہ مطرم بین، اگر مطرم ابن عدی میرے والد کے درست زندہ ہوتے آپ ان گندے ناپاک لوگوں کے بارے میں مجھ سے کہہ دیتے کہ چھوڑ دے، میں سب کو چھوڑ. یہ وہ آدمی تھا جس نے طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. مکہ کے دروازے بند ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کوئی آنے نہیں دے رہا تھا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں جاتے تھے اور کہتے تھے بلغکم رسالات ربی، میرا پروردگار نے کچھ چیزیں میرے پاس بھیجی ہیں، آپ اجازت دیں آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے تھے سنانا تمہارا اتنا اچھا ہوتا تو تمہارے اپنے رشتے دار نہ سنتے، اٹھو یہاں سے۔ یہ ان سارے مشرکین کی عادت رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی کام کی بات انہیں سنانی چاہیے، انہوں نے یا تو شور مچانا شروع کر دیا یا اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کفار مکہ کی پرانی عادت رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے بندے کو رسالات ربی، میں اللہ کی کوئی حکمت کی کوئی اچھی بات تمہیں سناؤں، اور یہ کہتے تھے جہاں اگر سننی ہوتی تو تیرے اپنے رشتے دار سنتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے۔ یہ قریش مکہ نے کیا، لیکن انجام کیا نکلا؟ سارے گندے لوگ مارے گئے بدر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی۔ اب یہ قیدیوں کا مسئلہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نے جن کو اس قابل سمجھا کہ مشورہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، پھر فرمایا عمر کو بھی بلاؤ، پھر فرمایا سعد کو بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بٹھایا اور کہا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول ان سب کو آگ میں پھینک، عربوں کو عقل ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنی اور ٹکر دینا معمولی بات نہیں، آگ میں جلا عبرت کا نشان بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سہم گئے اس بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر کوئی اپنے اپنے عزیزوں کو قتل کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے ماموں آئے ہوئے تھے قیدیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس آئے ہوئے تھے، اور بہت سے رشتے دار، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مالی حالت اچھی نہیں ہے، پیسہ زیادہ چاہیے، آپ ان کو فدیہ لے لیں اور رہا کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا، اور پھر بلایا اور کہا سعد تم تو ایسے ہو جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ لا تجعل الکافرین دیارا، اللہ اس دنیا میں کسی ایک کافر کا گھر نہ باقی رہنے دے۔ اور فرمایا سعد تمہاری طبیعت تو ایسی ہے جیسی ایک دوسرے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، اور کہا کہ موسیٰ نے کہا تھا اگر بنت مثلا اموالین، پروردگار فرعون اور اس کے دوستوں کے دلوں کو تباہ کر دے اور اس پہ مہر لگا دے، اور اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، یہاں تک کہ تیرا عذاب دیکھ کر یہ ایمان لائے۔ ایسی رائے دی ساتھ جیسے موسیٰ کی رائے تھی اور نوح علیہ السلام۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تمہارا بھی یہی حال ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر تمہاری رائے تو ایسے ہوئی جیسے ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد کی رائے تھی کہ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو کافر میری مان کے چلے ایمان دے آئے اللہ وہ میرے ہی گروہ میں سے ہے، ومن عصانی، اور اللہ جو ہماری نہ مانے فإنک انت الغفور الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ صحیح بخاری میں اس کے جو شراح نے تفصیل سے یہ چیزیں لکھی ہیں، اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں رو رہے تھے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد ہوئی، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو گر رہے ہیں؟ میں اگر رو نہیں سکتا تو غمگین ہو کے ہی بیٹھ جاؤں گا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا کہ عمر خدا کا عذاب یہاں اس درخت تک آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور اگر تم اور سعد نہ ہوتے مدینہ منورہ میں سارا شہر تباہ ہو جاتا۔ اللہ نے آیات نازل کی، اللہ نے کہا ہے کہ لولا کتاب من اللہ، اگر خدا کا یہ قانون نہ ہوتا کہ ہم اپنے نبیوں کو سزا نہیں دیا کرتے تو یہ جو پیسے آپ نے وصول کیے ہیں اس پہ سزا ہوتی، حتی یسخن، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ ان نالائقوں کے خون سے زمین رنگ دی جائے، زمین ان کے خون سے تر کر دی جائے، کیوں آپ نے ان سے پیسے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے آپ نے جو اجتہاد کیا
اگرچہ وہ اللہ کی اس شان رضا تک نہیں پہنچا، لیکن اب جب آپ نے اجتہاد کر دیا ہے تو نبی اور غیر نبی کے کچھ اجتہاد میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی اجتہاد کرے اور کوتاہی رہ جائے تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اور غیر نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی نہ ہو جو اجتہاد کرے اللہ کی طرف سے کوئی وحی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ختم نبوت ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں احد میں، اور احد میں جب رمضان کا رنگ پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، اللہ کی شان اور اللہ کی تقدیر ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور کفار مکہ نے دیکھا کہ 9 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور 9 کے علاوہ 10واں آدمی ہی پورا لشکر ٹوٹ پڑا، اور ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس پہ تو کافر بڑھ بڑھ کے آگے آئے اور تیر چلا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا کافروں نے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ جو تیر آ رہے تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ بلا تکلف اپنا ہاتھ اور بازو آگے کرتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک بازو پہ 70 سے زیادہ تیر، سوئی چھپ جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے خلافت کی، پہلا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رکھا، اور ایک طرف اٹھا اور اس نے کہا ناقص ہاتھ ہے، خلافت ناقص ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور فرمایا یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شر ہوا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر سعد کو خود دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ سعد ان کو اس موقع پہ فرمایا سعد میرے ماں باپ قربان جائیں، میری حفاظت کر، میرے لیے تیر چلا۔ سعد رضی اللہ عنہ تیر چلائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیا ابو بکر زندہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر اس نے پوچھا عمر زندہ ہے؟ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بستیاں یہاں کون ہوتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ کہا اسے جواب دو، تو عمر رضی اللہ عنہ بولے اور کہا ابو سفیان اللہ کے دشمن، تم لوگوں کو نبٹنے کے لیے بھی ہم سب لوگ زندہ ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس جنگ میں بہت جب ختم ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں ایک گلی میں رونا پڑا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے تھے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ 70 کے قریب میتیں منتقل کی گئی تھی، اب اس سے کچھ کم، کیونکہ کچھ عہد میں ہی دفنا دیے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے ہیں تو ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اما حمزہ پر لاپرواہ کیا، اوہو میرے حمزہ کو کوئی نہیں روتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ محبت تھی اپنے چچا سے، 4 رشتے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ فرمایا اما حمزہ پر لاپرواہ کیا، ہمارے حمزہ کو کوئی نہیں روتا۔ عورتیں جمع ہوئی، آپ نے کہا نہیں میں نے تو اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ کافر بھاگ گئے، ہم نے وقتی طور پہ شکست کھا لی ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ پلٹ آئے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ انہیں احتیاط نہیں ہوا کہ پلٹ کے حملہ کر دیں مدینہ منورہ میں، ہم کیا کر لیں گے، اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکلے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ 70-80 میل کے فاصلے پر جب پہنچے تو ابو سفیان کو یاد آیا، اس نے کہا ہم نے انہیں شکست دے دی، شاید تم ہی لوٹ لیا، چلو۔ وہ واپس پلٹے اور جب انہیں دیکھا ان کا پڑاؤ تو ابو سفیان نے کہا اتنی قوت ہے ان لوگوں میں کہ شکست کے باوجود ہمارا پیچھا ہے، اب مناسب نہیں ہے، چلو مکہ کی طرف۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مارکے کی چیز آئی اور اس میں حدیبیہ تھی، اور جو انہیں عشق تھا اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوئی۔ انسان بہت سی چیزوں میں نارسا رہتا ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ عشق کا یہی کمال ہے کہ انسان کو وہ مناسب عطا کر دیتا ہے جو عقل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ تنہا عقل کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی جو حصہ اللہ نے محبت کا رکھا ہے، اور محبت ان کاموں کو کرا دیتی ہے کہ عقل شرمندہ ہو کے تسلیم کر دیتی ہے کہ تیرے ہی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایسا عشق تھا کہ آپ دیکھیں عجیب بات ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی ہے نا، اس خطا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی ساتھ ہی ساتھ۔ ایک تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے جو اجتہاد کیا اور خطا نہیں ہوئی، وہاں تو ابو بکر ہیں ہی ہیں۔ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت سے کچھ کم درجے کی چیز ہو گئی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں بھی فنا ہے کہ انہی کا کمال ہے، اور اس کمال میں، اس کمال محبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ لا شریک ہے، ان کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ اتنے فنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور پھر حدیبیہ آیا جس نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اور بھی چار چاند لگا دیے۔ انشاءاللہ آئندہ